سورۃ المومنون 18واں پارہ ہے، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ قد افلح المؤمنون، اگر آپ اس کو لینگویج کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں تو یہاں ترجمہ آتا ہے یقیناً فلاح پا چکے مومن، ایک کام ہو چکا، کمپلیشن ہو گئی، مومنین کو فلاح مل چکی۔ اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ قرآن کے اندر 3 پیسجز ایسے آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کریکٹرسٹکس بتائے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ایک اس ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک جو بتایا مسلمانوں کے اعلیٰ درجے میں، ہم منافقین کی بات نہیں کریں، اس وقت مومنین کی بات کریں۔ ایک لیول ہوتا ہے مسلمانوں کا بالکل بیئر منیمم عمل کرنے والا، وہ پیسج آپ کو ملتا ہے سورہ معارج کے اندر، آگے آئے گا انشاءاللہ، جہاں بیئر منیمم مسلمانوں کے عمل کرنے کی کریکٹرسٹکس بتا دی گئی۔ ایک بالکل کم سے کم عمل کرنے والا مسلمان کون ہوتا ہے اور اس کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ بیان کی گئی۔ پھر اس سے بڑھ کر جو مومن ہوتا ہے وہ کن خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، وہ اس پیسج میں آتا ہے سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیات میں۔ یہاں 10 آیات میں مومن کا کریکٹرسٹک بتا دیا گیا کہ مومن بیئر منیمم سے بڑھ کر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پیسج آئے گا آگے انشاءاللہ 19ویں پارے کے اندر، وہ آئے گا سورہ فرقان کے اندر۔ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس پیسج کو اللہ تعالیٰ نے جن مومنین کو ذکر کیا ہے ان کو ٹائٹل دیا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ تو یہ 3 خاص اللہ تعالیٰ نے پیسجز اسکالرز کے مطابق بتائے ہیں کہ یہ سلیبس ہے ایک طرح کا کہ اگر آپ نے اپنے لیے کرائٹیریا ڈیولپ کرنا ہے تو آپ پہلے سورہ معارج کی کیٹیگری پر آئیے، پھر آپ سورۃ المومنون کی کیٹیگری پر آئیے، اور اس کے بعد آپ اور اپنے ایمان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ آئیے عباد الرحمن کی کیٹیگری کے اوپر جو سورہ فرقان میں آتا ہے۔ یہاں بتایا گیا مومنوں کے بارے میں قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا چکے۔ افلاح کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت محنت کر کے حاصل کرنا۔ اس لفظ کا روٹ ورڈ ہے فا لام ہا، فلاح۔ فلاح کہتے ہیں کسی چیز کو پھاڑ کر کوئی چیز نکال لینا، کسی چیز میں سے، یہ اس کے لٹرل میننگز ہوتے ہیں۔ فلاح کامیابی کو بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اور زیادہ اس کے روٹ کے قریب جا کے میننگز دیکھتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑ کر اس میں سے وہ چیز نکال لینا۔ فلاح عربی زبان میں فارمر کو کہتے ہیں، کسان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ کسان کیا کرتا ہے، کسان زمین کو پلاؤ کرتا ہے، اس کو گوڈی کرتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے اپنا بیج ڈالتا ہے تاکہ اس کی فصل جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی نکلے۔ تو افلاح کا مطلب ہوتا ہے بہت محنت کے بعد کسی چیز کو حاصل کرنا۔ فلاح پھر وہ کامیابی ڈکلیئر ہو گئی اسلام کے اندر جس کو بہت محنت کے بعد حاصل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو مومنین ہیں انہوں نے بہت محنت کر کے، بہت قربانیاں دے کر، بہت ایفرٹس کر کے یہ فلاح، یہ الٹیمیٹ سکسیس حاصل کر لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ان کی صفات ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع، خا شین عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خشع اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا خوف جو آپ اپنے جسم کے مسلز پر محسوس کریں۔ خشیت کہتے ہیں ہم۔ خشیت کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جسم کے اوپر جو خوف محسوس ہو اس کو خشیت بولتے ہیں، ایسا خوف جو آپ اپنے جسم پر محسوس کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ ان کی خشیت کی کیفیت نماز کے اندر اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جب نماز کی نیت کرتے تھے تو ان کا جسم کانپنا شروع کر دیا کرتا تھا، اس لیے کہ ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوا کرتا تھا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کر رہا ہوں۔ تو خشوع جو وہ چیز جو آپ کو اور مجھے اپنے جسم پر محسوس ہو، یعنی آپ اور میں اپنے جسم پر اس کیفیت کو محسوس کریں کہ میں جس حالت میں عبادت کر رہی ہوں، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہی، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر خشوع اس چیز کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب مکمل طریقے سے نماز ادا کی جائے، یہ بھی نماز کا خشوع۔ ایک ہے نماز پڑھنا،
خالی مسلین ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، ایک ہوتے ہیں نماز میں خشوع اختیار کرنے والے. تو یہ تھوڑا سا اپ گریڈڈ لیول ہے جو خشوع اختیار کرتے ہیں. جو خشوع اختیار کرتے ہیں وہ ادھوری نماز نہیں پڑھتے. جو خشوع اختیار کرتے ہیں وہ نماز میں چوری نہیں کرتے. نماز میں چوری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جو رکوع اور سجدہ مکمل طریقے سے نہ کرے. یعنی ابھی کمر سیدھی طرح سے سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی، پتہ چلا کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے. ابھی رکوع میں جھکے ہی تھے، اپنی کمر 90 ڈگری کے اینگل پر لائے ہی نہیں تھے، پتہ چلا قومے کے لیے دوبارہ کھڑے ہو گئے. یہ ہوتا ہے بغیر خشوع کے نماز پڑھنا. خشوع ایک ایک نماز کے رکن کو بہت ہی احترام اور اطمینان کے ساتھ کرنا. پھر جو نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا یا جو تسبیحات کرنا وہ بہت خوبصورتی سے کرنا، یہ بھی خشوع کے اندر آتا ہے. پھر اوقات کی حفاظت کرنا، یہ بھی خشوع کے اندر آتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور ان کی توجہ ساری کی ساری اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. باڈیلی ایٹیٹیوڈ بھی ان کا آ گیا، دل بھی جھکا ہوتا ہے، جسم بھی جھکا ہوتا ہے اور جذبات بھی اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہوتے ہیں. یہ ہے خشوع کی کیفیت. اور نماز کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، نماز میں خشوع کیسے آتا ہے؟ اگلی بات بتائی، لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر یوز لیس ایکٹیویٹی لغو ہے. لغو وہ چیز جو آپ کو اور مجھے اللہ سے دور کر دے. یوز لیس ٹاک، یوز لیس ایکٹیویٹیز، یوز لیس کمپنیز، یوز لیس آپ کی ہابیز، ان سب کو اس کیٹیگری میں لے آئیے. ہماری زندگی میں جو مصروفیات ہوں گی یاد رکھیں اس کا اثر ہمیں اپنی نماز پر نظر آئے گا. جس چیز کو چھوڑ کر ہم نماز پڑھنے جائیں گے اس چیز کا امپیکٹ بہت دیر تک ہمارے ذہن پر رہتا ہے. تو اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے سے نماز کی تیاری شروع کر دیں. اذان کی آواز سنتے ہی نماز کی تیاری شروع کر دیں تاکہ آپ کا ذہن اس طرف جانے لگ جائے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے اور ہم انجوائے کر رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کی کمپنی، کہ اذان کی آواز آیا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اذان کی آواز سنتے ہی اذان کی نماز کی تیاری کیا کرتے تھے. تو جب میں اور آپ ڈرامہ دیکھ کر اٹھیں گے اور نماز پر کھڑے ہو جائیں گے تو ذہن میں کیا گھومے گا؟ ڈرامے کے کریکٹر. مووی دیکھ کر کھڑے ہوں گے اور نماز کی نیت کر لیں گے تو ذہن میں کیا آئے گا؟ مووی کا اگلا سین. میچ دیکھ کر ایک اوور کے دوسرے اوور سے شروع ہونے کے درمیان میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کیا کریں گے؟ نماز کے اندر ساری بالز آتی رہیں گی اور یہ آتا رہے گا اتنا سکور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، اتنا سکور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. فیشن میگزین دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کریں تو کیا ہوگا؟ ذہن میں پیاری پیاری ماڈلز آتی رہیں گی. اور جب عورتوں کا یہ حال ہے تو سوچیں مردوں کے ذہن میں کتنی آتی ہوں گی عورتیں اگر وہ فیشن میگزین دیکھنے کے بعد نمازیں پڑھیں گے. تو بتا دیا گیا کہ نماز میں دھیان جو ہے وہ پورے کا پورا اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رکھتا ہے اور اس کے لیے اس کو تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لو کے اندر وقت نہیں گزارتا، یوز لیس ایکٹیویٹی نہیں کرتا. لغو چیزوں کے اندر یہ چیز بھی آ جائے گی کہ بے مقصد طریقے سے گھنٹوں فیس بک کے اوپر بیٹھے رہنا. کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہم ہر جگہ ہم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ٹائم دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. جس دن 5 منٹ کی بجائے 7 منٹ نماز پڑھ لی اس دن کہتے ہیں آج میں نے بہت لمبی نماز پڑھی ہے. اور فیس بک کھولیں تو 1 گھنٹہ کہاں جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. تو لغو چیزوں سے اپنے آپ کو کم سے کم رکھیں. معاملہ ضرورت کے تحت ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان چیزوں کو اگر استعمال کریں تو حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے استعمال کریں، حق کو پہچاننے کے لیے استعمال کریں، اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اگلی صفت آئی زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. یہاں الفاظ کیا آئے ہیں؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں فاعل، فعل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا. یہ مکی صورت ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت زکوٰۃ کا پراپر سسٹم جو تھا، جو پراپر نصاب تھا جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں فرض عبادت کے طور پر، وہ ابھی نہیں آیا تھا. تو ان کے مطابق اس صورت کے اندر زکوٰۃ سے مراد جو ہے وہ تزکیہ ہے، انسان کا اپنا جسمانی تزکیہ اور اس کا ذہنی تزکیہ. اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ کے روپ میں کرتے ہیں. مومن اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی پاک رکھتا ہے. اور اس کا لنک کیسے بن رہا ہے لغویات سے؟ جب اپنے مال کو پاک رکھے گا
جب اپنے کردار کو پاک رکھے گا تو لغویات میں نہیں پڑے گا. اور کیا کرتے ہیں؟ اور جب لغویات میں بھی نہیں پڑتا اور اپنے مال کو غلط جگہ خرچ بھی نہیں کرتا، اپنے جسم کا بھی تزکیہ کرتا ہے، کلینزنگ کرتا ہے، تو پھر کیا؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالکل دور رکھتے ہیں جن چیزوں کے قریب جانے سے انسان آہستہ آہستہ زنا کے راستے پر چل سکتا ہے. ہم پیچھے پڑھ آئے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، یعنی نکاح کے دائرے کے اندر ہی اپنی شرمگاہ کا استعمال کرتے ہیں یا ملک یمین کے لیے، جس کا ذکر ہم پڑھ آئے ہیں. غلام لونڈی عورت کے ضمن میں بات آ گئی کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. ان دو چیزوں کے علاوہ ان دو دائروں کے باہر اگر شرمگاہ کا استعمال کیا جائے گا تو بتا دیا گیا اللہ کی کتاب نے کہ وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اپنے لیگل کانٹریکٹ اور سوشل کانٹریکٹس اچھی طرح نبھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس میں اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں کوئی امانت نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں کوئی عہد کی پاسداری نہیں ہے. تو یہ جو مومن ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانٹریکٹ کو سنبھال کر رکھنے والے ہوتے ہیں. اور پھر دوبارہ آخر میں بالکل بریکٹس کی طرح شروع میں نماز اور بریکٹ کلوز کی طرح پھر نماز کا ذکر آ گیا. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نمازوں کو گارڈ کرنے والے ہوتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا باغ لگاتا جاتا ہے، اور مومن کیا ہوتا ہے؟ اپنی پچھلی نیکیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، نئی نیکیوں کو بھی اس میں ایڈ کرتا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے مومن، اسی لیے اس کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان 10 آیات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جو ان 10 آیات کو پڑھے گا اور ان پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. اب کسی نے یہ کہا کہ اچھا سوچا کہ یہ 10 آیات ہیں، بس میں ان 10 آیات میں عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. تو اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ ان 10 آیات پر منوان عمل کریں گی تو یہ ساری آپ کی زندگی کو انسرکل کر لیں گی، اس لیے کہ اس میں کانٹریکٹس بھی آ گئے، اس میں عبادات بھی آ گئیں، اس میں اپنی کلینزنگ بھی آ گئی، اس کے اندر اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی آ گئی، اس میں زنا کے راستوں سے دور ہونا بھی آ گیا اور اپنے آپ کو بے حیائی اور نیوڈیٹی سے بچانا بھی آ گیا. تو زندگی کے سارے ایکسپیکٹس اس میں کور ہو گئے. چلے مان لیا کہ اگر آپ نے اس کو ایز اٹ از لے لیا تو آپ جنت میں جانے کے اپنے آپ کو اہل بنا سکتی ہیں. لیکن یاد رکھیں اسلام کا اصول کیا ہے جو اسکالرز کا دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس سے احکامات ڈیرائیو کیے جاتے ہیں. کسی ایک چیز کو پکڑ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب میں یہ کروں گی اور اس کے بعد میری نجات ہو جائے گی. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. اب آپ کو بیچ کی بھی چیزیں معلوم ہونی چاہیے. جس نے کلمے کے تقاضے پورے نہ کیے وہ اپنے حصے کی سزا بھگتے گا. جو سزا وہ بھگتے گا وہ کس طرح کی سزا ہوگی اس کا ایک ریفلیکشن آپ اور میں پڑھ آئے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا احقاب آیا ہے لفظ احقابہ حقوق کی جمع ہے، اور حقوق کم سے کم سزا کے لیے آتا ہے جو جہنم میں دی جائے گی لوگوں کو، اور حقوق عربی زبان میں 1000 ملین ایئرز کے لیے آتا ہے. اگر کوئی جہنم میں یہ سمجھے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا، 1000 ملین ایئرز، اور وہ بھی دنیا کے اس پلانٹ ارتھ کے 24 گھنٹے کے حساب سے، تو کوئی آسان کام نہیں ہے اس جہنم میں جانا اور پھر اس کے بعد اس سے واپس آ جانا اور اس کے بعد پھر ڈسٹارٹڈ چہرہ لے کر جنت میں جانا، تاکہ نشانی رہے اس بندے کے اوپر کہ یہ جہنم زدہ تھا اور اس کے بعد اس کو وہاں سے اپ گریڈ کر کے اب جنت میں لایا گیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، جو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کریں گے. جنت کے 100 درجے ہیں. جس طرح ہمارے شہر کے اندر رہنے والے مختلف علاقے ہیں ایسے ہی جنت میں مختلف علاقے ہیں. جنت الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. انسان جب تمنا کرے اس جنت کی تمنا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب جنت مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگو. تو اعلیٰ چیز کی تمنا انسان کرے اور پھر کوشش بھی عمل بھی اعلیٰ چیز کے لیے کرتا رہے. صحیح عقیدہ رکھے،
صحیح عمل کرتا رہے، انشاءاللہ جنت میں جانے کے لیے پھر اس کے لیے چیزیں کافی ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ نے تمہیں کتنی عاجزی والی فارم سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ نے کبھی فیٹس کی تصویریں دیکھی ہوں، الٹرا ساؤنڈ کی، کلرڈ الٹرا ساؤنڈ کی، یا جو ویسے وہ جو گرافک پکچرز بناتے ہیں یا جو فیٹوسکوپ سے پکچرز لی جاتی ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑی عاجزی والی پوزیشن کے اندر فیٹس ہوتا ہے، سر جھکا ہوا اور آنکھیں ویسے ہی بند ہوتی ہیں اور بالکل ایک عاجزی والی سچویشن ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا اپنی اس عاجزی کو اپنی زندگی کے اندر بھی قائم رکھنا تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ تمہارے اوپر ہم نے 7 آسمان بنائے، تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ ناواقف نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور تم ان سے روزی حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنے مزے کے پھل دیے۔ دیکھو ہر سیزن میں اللہ اس ملک کے اندر کتنے طرح کے پھل لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو گرمیوں میں صرف اور صرف ریڑیوں کے اوپر آم ہی نظر آتے ہیں، بس سب پیلے 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 آم ہے، انگور ہے، آلو بخارے ہیں، خوبانی ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، آپ گنتے جائیں اور اللہ کی نعمتوں کو آپ انجوائے کرتے جائیں۔ اور اللہ نے ایک ایک پھل کے اندر شاندار ذائقہ رکھ دیا ہے۔ اللہ نے کلر بھی ان کو دے دیا تاکہ ہماری سینسز سیٹسفائیڈ ہوں، اور اللہ نے ان کو ذائقہ بھی دے دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح اپنی سینسز کو، جن کو تمہیں سیٹسفیکشن ملتا ہے ان پھلوں کو کھا کے، جن سے تمہیں طاقت ملتی ہے ان پھلوں کو استعمال کر کے، ان کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ دیکھیں انسان نے بھی تو رنگ برنگی ٹیبلٹس بنائی نا، ملٹی وائٹامنس کی، کوئی گرین کلر کی ہے، کوئی اورنج کلر کی ہے، کوئی ریڈ کلر کی ہے، اور کھائیں تو کتنی بد ذائقہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر آئرن ٹیبلٹس تو کھانے کے بعد انسان کی حالت ہی بری رہتی ہے، کسی کو تو نوزیا ہوتا رہتا ہے، کسی کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی، کسی کے پیٹ میں درد رہے گا۔ کیسی ٹیبلٹ ہے؟ انسان نے بھی تو رنگ برنگی ٹیبلٹس بنانے کی کوشش کی، مگر اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں کے رنگوں کا کوئی مقابلہ نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پھلوں کے ذائقے کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو درختوں کے اوپر ٹیبلٹس کی شکل کے پھل لٹکتے رہتے، ہم کیا کر لیتے؟ پر چلا آم کا ٹیبلٹ لٹک رہا ہے، ٹیبلٹ توڑا اور کھا لیا۔ نہیں، اللہ نے بھی دیکھیں آپ کی اور میری روح کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی تسکین کا سامان بھی کیا ہے، تو اس تسکین کو پانے کے بعد اس طاقت کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یہاں ذکر ہے اولیو آئل کا، اولیو کے درخت کا۔ زیتون کے تیل کے اندر اینٹی سیپٹک کوالٹیز ہوتی ہیں اور اس تیل کی چکنائی جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ آپ دیکھیں کسی ورسٹ ورلڈ میں آپ کو ایسی فیکٹری نہیں ملے گی کہ آپ ایک طرف سے اس کے اندر مٹی ڈالیں اور دوسری طرف سے وہاں سے آئل نکل آئے۔ کبھی ممکن ہے؟ یا آپ ایک طرف سے گھاس ڈالیں اور دوسری طرف سے دودھ نکل آئے؟ کوئی ایسی فرسٹ ورلڈ کی فیکٹری نہیں ہے۔ اللہ نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے بھی ہیں، تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ جب ہی کسی نے کہا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی۔ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو اور مجھے دی ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تو کیا ہوگا، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے جو ڈرے گا یاد رکھیں اسی کے اندر تقوی جو ہے وہ کنٹین کر سکتا ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اور تقوی کیا؟ وہ خوف جو آپ کو اور مجھے نیکیوں میں دوڑا دے۔ تو پورے عمل پر جو آئے گا، پورے دین میں جو آئے گا، اس کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، ہی از گون کریزی۔
یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی ہماری کچھ ہی دنوں کی پہلے کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بھی ایک کچھ جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور کوئی دیندار انسان اگر جلسہ جلوس کرنا شروع کر دے تو لوگ کہتے ہیں لو یہ چلے ہیں ہمیں دل سے جلوس کرانے کے لیے. ان کا کام ہے اللہ اللہ کریں. یہ کن چکروں میں پڑ گئے. کتنی لوگوں نے باتیں کی، خاموشی سے دیکھتے رہتے، حالات کا مظاہرہ کرتے رہتے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، لیکن تبصرے اور تبصرے، ڈسکشنز اور ڈسکشنز. جب تک ہم ڈسکشنز نہ کر لیں ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا. کھانے کی میز پر بیٹھیں گے تو ڈسکشنز، کٹی پارٹیز میں بیٹھیں گے تو ڈسکشنز، ڈرائنگ رومز میں بیٹھیں گے تو ڈسکشنز، اللہ کے دین کی کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد آئیں گے تو ڈسکشنز. خیر والا ڈسکشن ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر شکوک و شبہات والا ڈسکشن ہے تو اللہ ہمیں ایسے ڈسکشن سے محفوظ رکھے. یہ لوگ بھی اپنے انبیاء کا ایسے ہی مذاق اڑایا کرتے تھے. کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے. نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر تو میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. انہم مغرقون. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ رسول بھی جو ہوا کرتے تھے ان کو بھی خیر اللہ سے مانگنی ہوتی تھی. آپ جب یہاں آنے لگیں تو یہاں آتے ہوئے بھی آپ یہ دعا پڑھ کر آ سکتی ہیں. آپ جب کہیں جانے لگیں کسی بھی جگہ پر تو یہ دعا پڑھ کر جا سکتی ہیں، اللہ مجھے برکت والی جگہ پر لے کر جا، اللہ مجھے وہاں لے کر جا جہاں پر حق بولا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے.